مسیح میں سب کو میرا سلام۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سے مسیحی یہ جانتے اور ایمان لاتے ہیں کہ زندہ خدا کے پاک روح کا ہمارے اندر موجود ہونا کتنا ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع کے صلیب پر مرنے سے پہلے خدا ہیکل کے صرف ایک حصے میں رہتا تھا، جسے ہولی آف ہولیز یعنی پاک ترین جگہ کہا جاتا تھا، جس میں صرف کاہن اعظم ہی سال بھر میں ایک دفعہ داخل ہوتا تھا تاکہ اسرائیل کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ لیکن متی 27 باب میں لکھا ہے کہ یسوع نے جب بڑی آواز سے چلا کر جان دی تو دیکھو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اس طرح مسیح کی صلیبی قربانی نے سالانہ قربانیوں کی ضرورت کو ختم کر دیا، وہ قربانیاں جو گناہوں کو کبھی دور نہیں کر سکتی تھیں۔ اس لیے یوحنا اصطباغی نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا تھا، یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اب خدا کے مقدس ہیکل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ان تمام لوگوں کے لیے کھلا ہے جو مسیح کے پاس ایمان کے ساتھ آتے ہیں، اور اب خدا جو مقدس ہے یسوع مسیح کی قربانی سے مقدس بنائے گئے لوگوں میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے پالوس رسول کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اس آیت میں پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ خدا کی ہیکل اب کوئی زمینی عمارت نہیں رہا، بلکہ ایک قوم ہے جس میں خود خدا موجود ہے۔ اور اگر آپ ایسے مسیحی ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کے پاک روح سے کیسے بھرپور ہوا جائے تو مہربانی سے ان 3 باتوں پر توجہ دیں۔ نمبر 1، یہ کہ پاک روح کے لیے دعا کریں، کیونکہ یسوع نے لوکا 11 باب میں کہا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، کیونکہ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ اور یہ کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کس قدر زیادہ تمہارا آسمانی باپ انہیں پاک روح عطا نہ فرمائے گا جو اس سے مانگتے ہیں۔ نمبر 2، پاک روح کو مت بجھاؤ۔ پالوس رسول اس آیت کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ میرا مطلب ہے کہ اگر تم پاک روح کے کہنے پر چلو گے تو جسم کی بری خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کر سکو۔ یعنی آپ کو پوشیدہ گناہوں، بری عادات یا کچھ بھی جو آپ کو خدا کے قریب جانے سے روک رہا ہے اس سے توبہ کرنا ہوگا۔ نمبر 3، روح میں چلنا۔ اس بارے میں پالوس رسول ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی طرح چلو، اور وقت کو غنیمت مت سمجھو کیونکہ دن برے ہیں، اس لیے نادانوں کی طرح زندگی نہ گزارو بلکہ خداوند کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ شراب سے متوالے نہ بنو، کیونکہ یہ انسان کو بدچلن بنا دیتی ہے، بلکہ پاک روح سے مامور رہا کرو، کیونکہ جو روح سے بھرپور رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مزامیر، گیت اور روحانی غزلوں کی زبان میں بات کرتے ہیں اور خداوند کی تعریف میں دل سے گاتے بجاتے رہتے ہیں۔ ہر بات میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ روح القدس سے بھرپور ہونا چاہتے ہیں تو ان 3 باتوں کی پیروی کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خدا کو ہم سے جوڑتی ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ سب روح القدس سے بھر جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کو جانیں، جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور جو دنیا کے آخر تک ہر روز ہمارے ساتھ ہے۔ مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور دوسروں سے شیئر ضرور کریں۔ میری دعا ہے کہ آج آپ سب یسوع مسیح کے قدوس اور طاقتور نام سے خدا کے پاک روح سے بھر جائیں، اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح آپ سب سے بہت پیار کرتے ہیں۔